الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد سلیمان صاحب جناب صوبیدار مصری خان صاحب اور محترم مظہر حسین صاحب حافظ محمد سرور صاحب چودھری محمد شفیق صاحب دیگر تمام میلاد کمیٹی دربار کمیٹی کے متعلقین اللہ تعالیٰ سب احباب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے میں ذرا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی تقریر سننے کا موڈ مجھے نظر نہیں آ رہا سبحان اللہ اگر آپ نے تقریر سننی ہے تو آپ میری طرف دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی بات سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سبحان اللہ یہ انتظامی معاملات ہیں یہ چلتے رہیں گے جو بڑے حضرات ہیں نوجوان حضرات ہیں بزرگ حضرات ہیں وہ اگر توجہ میری طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جنہوں نے اٹھنا ہے بچوں نے اٹھنا ہے یا بڑوں نے اٹھنا ہے وہ ابھی اٹھ جائیں کیونکہ پھر دوران خطاب آپ اٹھیں گے تو میں بڑا ڈسٹرب ہوں گا اس لیے جنہوں نے اٹھنا ہے وہ ابھی اٹھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے بعد میں پھر جو ہے نا وہ مسئلہ نہ بنے
بیٹا آپ بھی ادھر چلے جاؤ، آپ جو بچے بیٹھے ہو ادھر چلے جاؤ، کیونکہ 5 منٹ کے بعد پھر آپ نے اٹھنا ہے تو پھر مسئلہ ہوگا۔ یہ بندے سارے پہلے آ ونجو، گاہ ونجو، یہ بندے سارے برائے مہربانی ہے گاہ ونجو، دیوار چھوڑ دو بندے سارے گاہ ونجو، برائے مہربانی ہے جلدی کرو۔ یہ بڑے حضرات آگے آ جائیں جو سننے والے ہیں۔ یہ بیٹھے رہیں، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں۔ بہ ونجو بھائی، بہ ونجو، برائے مہربانی بہ ونجو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ یہ جو بچے سارے سامنے ہیں نا، ان کو یا بٹھا دیں یا باہر نکال دیں، یہاں شور شرابہ نہ کریں، کیونکہ جنریٹر کا بھی شور ہے اور آپ تک بات پہنچانا یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ پچھلے حضرات جو بیٹھے ہیں الگ الگ، کوئی خاص وجہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ بھی آگے آ جائیں، جتنا آپ جڑ کے بیٹھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ سامع عزیز، شام عرس پاک کی محفل ہے۔ میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورۃ الحج کی آیت پاک ہے۔ اس میں میرے کریم رب نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ آپ کا ذوق پورا ہو گیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے آپ کو ہیر رانجھا بھی سنائی ہے، آپ کو شعر بھی سنائے ہیں، آپ کا ذوق بھی پورا کیا انہوں نے، لیکن میری ایک عادت ہے قرآن و سنت کی، تو اس لیے اب ذوق کی طرف آپ ذرا کم توجہ دیں گے، مسائل کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا دل پاک ہے۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، اس طرف مشیر ہے کہ جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کا تقوی ہے، دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، شعائر یہ شعیرتن کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، اور شعائر بہت ساری نشانیوں کو، اور شعائر اللہ اللہ کی نشانیاں۔ وَشَعَائِرُهُ الَّتِي جَعَلَهَا أَمَارَاتٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں
کہ شعائر ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیں۔ جو چیز حق کو باطل سے جدا کر دے گی اس کو شعیرہ کہتے ہیں، اور بہت ساری نشانیاں جو حق و باطل میں فرق کرتی ہیں ان کو شعائر کہتے ہیں۔ اب شاعر اللہ کیا ہے؟ کن چیزوں کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا؟ نشانی کس لیے ہوتی ہے؟ نشانی کس لیے ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے۔ نشانی کس کے لیے ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے۔ آپ میں سے آپ کا نام کیا ہے؟ یہ مصری خان صاحب بیٹھے ہیں، میں کسی کو بھیجتا ہوں جناب مصری خان صاحب کو جا کے یہ میرا پیغام دیں، تو وہ کہے گا جناب کوئی حلیہ بتائیں تاکہ میں دیکھ کے پہچان لوں۔ ایسا ہی ہے، تو میں ان کی نشانیاں بتاؤں گا تو وہ دیکھ کے ان کو ایک ہی نظر میں پہچان لے گا کہ یہی مصری خان ہے، کیونکہ جو نشانیاں میں نے بتائیں وہ ان میں پائی جا رہی ہیں۔ تو نشانی پہچان کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کی نشانیاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے ان کو شاعر اللہ کہتے ہیں۔ اب کن کن چیزوں کو شاعر اللہ کہا گیا؟ توجہ کیجئے گا۔ چھوٹ جائے گی؟ اچھا اس کو بند کر دیں پھر، جنریٹر کو بند کر دیں جی، کیونکہ اس کی آواز کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اور پنکھے بھی بند کر دیں، پنکھے نہیں چلانے کیونکہ گرمی مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی ہے ہی نہیں، بس ٹھیک ہے پنکھے بند کر دیں۔ ماشاءاللہ۔ تو سامنے زید شاہ، اب شاعر اللہ کن کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اللہ کی نشانی کہتے ہیں؟ اذان، اقامت، باجماعت نماز، نماز جمعہ، نماز عید الفطر عید الاضحیٰ، دونوں نمازیں عیدین کی، ایام تشریق۔ ایام تشریق کس کو کہتے ہیں؟ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں نا آپ۔ 9 ذوالحج کب ہے جی؟ 9 ذوالحج کب ہے؟ 9 ذوالحج فجر سے لے کے 13 ذوالحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا بلند آواز سے واجب ہے، اور 3 دفعہ پڑھنا مستحب ہے۔ تو یہ بھی شاعر اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر تمام مساجد، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ماہ مقدس رمضان شریف، پھر حرمت والے 4 مہینے، محرم شریف ہو گیا، ذی قعدہ، ذوالحج، رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، ان کو بھی اللہ کی نشانی قرار دیا گیا۔ قربانی کا جانور، صفا مروہ، بیت اللہ، رسول اللہ، تمام انبیاء، تمام اولیاء اور اولیاء کے مزارات، سب ہیں شاعر اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ تو دوستو ذرا قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں کہ اللہ کی جتنی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں، پہلی نشانی کیا ہے؟ ذرا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں۔
اور آپ نے قرآن سن کے کیا کہنا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں کہنا، جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس طرح کہیں۔ ماشاءاللہ۔ چلو اب قرآن پڑھتا ہوں، جو کسر رہ گئی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ابھی سارے حضرات نے سبحان اللہ کہی ہے، مجھے تو نہیں لگتا اتنا بڑا اجتماع ہے سب نے کہی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کی پاکی ہے، اپنے رب کی پاکی اس انداز میں بیان کرو کہ رب سن کے اتنا خوش ہو جائے کہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سامن زید شام، میرے کریم رب نے سب سے پہلا گھر دنیا پہ کون سا بنایا؟ اس کو کہتے ہیں جناب والا بیت اللہ۔ قرآن نے اسے بکہ کہا۔ قرآن نے کیا کہا؟ بے بکہ۔ قرآن نے بکہ کہا، ہم مکہ کہتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کے دو نام ہیں، بکہ کہیں تو قرآن نے کہا، مکہ کہیں تو حدیثوں میں موجود ہے۔ بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بھی کہتے ہیں۔ میرے کریم رب نے سب سے پہلا یہ اپنا گھر بنایا دنیا میں عبادت کے لیے، اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو یہ میرا گھر ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ سبحان۔ فرمایا یہ مکہ جو ہے نا، بکہ، یہ جو بکہ ہے، مکہ ہے، بیت اللہ ہے، فرمایا مبارکہ، یہ کیا ہے؟ مبارکہ، برکت والا۔ مالک کتنی برکت والا؟ فرمایا روزانہ 120 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ بھئی حج کا سیزن بھی چل رہا ہے نا، حج کا سیزن بھی چل رہا ہے، قربانی کا سیزن بھی ہے، اور عرس بھی ہے، تو میں اس کو جان بوجھ کے سارے مضامین کو ایک دوسرے سے ملا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ وہ بیت اللہ ہے، یہ وہ بکہ ہے، یہ وہ مکہ ہے جس پہ روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس میں تقسیم ہے 60 رحمتیں ان کے لیے جو اس کا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان کے لیے جو اس میں نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں۔ ویسے وہ 1 لاکھ والا الگ ثواب ہے، اور 20 و20 للناظرین، 20 برکتیں وہ ہیں جو یوں بیٹھ کے صرف بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا اب میں ٹچ دینے لگا ہوں، جس کو دل لگے نا وہ دل والی سبحان اللہ کہے۔ فرمایا یہ مبارکہ بیت اللہ ہے، مبارکہ یہ ہے برکت والا۔ اپنے ایمان سے بتاؤ جس بیت اللہ پہ روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوں وہ ہے مبارکہ۔ تو جس نبی کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مصطفیٰ پہ برکت نازل ہوتی نہیں، رحمت نازل ہوتی نہیں، خود رحمت بن کے آیا۔ جس بیت اللہ پہ 120 رحمتیں نازل ہوں وہ ہے مبارکہ۔ جو مصطفیٰ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئیں ان کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ۔
اور پھر اگر یہ ہے مبارکہ بیت اللہ، تو اپنے ایمان سے بتاؤ یہ بیت اللہ، یہ قبلہ کس کے وسیلے سے بنا؟ سوچئے ذرا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سبحان اللہ۔ اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے مسجد قبلتین میں پڑھائی نماز، دو قبلوں والی مسجد۔ کن کن انہوں نے زیارت کی؟ حضرات کھڑا کریں جنہوں نے کی ہے زیارت۔ ماشاءاللہ بہت حضرات زیارت کرنے والے بھائی۔ حضرت صاحب آ رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ اچھا بھائی تمام حضرات کھڑے ہو جائیں، حضرت صاحب کی زیارت کر لیں، استقبال کر لیں۔ جگر گوشے شیخ الحدیث حضور پیر طریقت رہبر شریعت مربی و مشفق اہل سنت ہمارے محسن حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، غلام ہے غلام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہماری آج کی اس بزم میں سید السادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ ہم اپنی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سامع نزید شم حضور سیدنا سیدی پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ محدث چکوال حضور قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ برکتیں بڑھ گئی ہیں۔ اللہ یار مجھے بار بار کیوں وہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو کرنٹ دینا پڑتا ہے؟ سبحان اللہ اسی طرح جس طرح پہلے کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ اگر ہے مبارکہ جس پہ 120 رحمت روزانہ نازل ہوتی ہیں، تو جو ساری جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا وہ کتنا مبارکہ۔ پھر دوسرا پوائنٹ یہ دے رہا تھا کہ بھائی بیت اللہ اگر ہے مبارکہ برکت والا، تو جس کے وسیلہ سے یہ کعبہ قبلہ بنا، تو عرض کر رہا تھا کہ کیسے بنا؟ مسجد قبلتین۔ اچھا جنہوں نے مسجد قبلتین میں جنہوں نے زیارت کی ہے عمرہ یا حج کے لیے تشریف لے گئے وہ جانتے ہیں کہ جب آپ مسجد قبلتین میں قبلہ کی طرف رخ کریں نا تو مسجد اقصیٰ کس طرف ہے؟ اے زندہ باد، اے ہک کے بابی اور ہم بولیں باقی سارے چپ رہے ہیں، ہاتھ پونگ سارے لوگن کھڑے کیتے ہیں، بیاسا بھی عمرہ کی تھا بھائی گل لے وے اتھون میں سمجھانا چاہنا اتھون بیت اللہ کڑے پاس ہے قبلہ؟ قبلہ اس پاس ہے نا، تے جناب والا مسجد اگر اتھے جناب کھلوتے ہوتے مسجد اقصیٰ تو اڈی کان دے۔ تو جب مصطفیٰ کریم عصر کی نماز 4 رکعت عصر پڑھا رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا شروع کیا،
آیت پڑھ دیئے، اگر آپ کا ذوق سلامت ہے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دوں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها او خوشبو والا سنگیا بے ونیا یار تنک ایک بار منع کیتا بے جا توجہ کر جدوں سونے نبی نے بار بار آسمان دی طرف چہرہ اٹھاونا شروع کیتا نا کہ اللہ یہ نہیں فرمایا بھئی سونیا اے جڑے پیچھے کھلوتے انہاں واسطے مسئلہ بن سی اے دو اگلیاں پوریاں چکر پھر قبلہ بدل لینے ہیں نہیں، اللہ فرمایا سونیا ہونی رخ گما کدھر ترداہا جدھر تیری مرضی ہے، جدھر ترداہا جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے رکھو شرط قرآن، انہوں نے کو مولوی ترداہا دا مانا دا ادھر ترجمہ کر، اللہ فرماتا سونیا جدھر تیری مرضی ہے ادھر رخ کر دے، ادھر ہی قبلہ بنا دے۔ نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، میں کہتا دساں کی ہوندہ اجے سونے نبی بولے کوئی نہیں، صرف خاموش چہرہ اٹھایا تو جد خاموش چہرے دا رب اتنا حیا کردہ اس سونے نبی دے بولن دا رب کتنا حیا کردہ۔ اچھا ایک مسئلہ بیان کرن لگا تو شاید تو سب پہلی بار سنن لگو تو ذرا توجہ کرو، عشرہ مبشرہ سنیا نے، عشرہ مبشرہ کس نو آگتا ہے؟ عشرہ مبشرہ وہ کیڑے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جرہ، یہ 10 نے۔ میں پوچھتا ہوں بھئی یہ 9 کیوں نہیں ہے؟ کدی غور فرمایا نے نہ یہ 11 تے 9 نہ یہ 9 ہیں، حضور دا ہر صحابی جنتی ہے، مگر یہ وہ عشرہ مبشران جنہوں ہکے مقام تے ہکے جگہ تے ہکے مجلس سے حضور نے اکٹھی جنتی بشارت دیتی ہے۔ یہ دی کو خاص وجہ بھی تو ہوسی نا بھئی یہ کیڑا موقع ہی جتھے نہ 9 ہیں تے نہ 11 تے 10 حضور نے جنت دی بشارت دیتی۔ یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ۔ یہ کیڑا مقام ہے؟ جدوں میرے کریم نبی مسجد قبلتین اچ نماز پڑھا رہے سن نا تو حضور دے پچھو جڑے مقتدی سن وہ یہی داخل ہوتے سن، تو جس ویلے سرکار نے رخ پھیریا نا تے صف نو چیریا، کیونکہ ایک مکمل گھوم کے انج نہیں بھئی ان کھلوتے ہیں تو انج ہو گئے، نا پورے گھوم میں حضور، پورے گھوم کے صف نو چیریا تے اگے آئے تو صف پوری گھومی۔ ہون حضور پچھو مقتدی کتنے کھلوتے سن؟ 10۔ ان وچو ایک بھی ایسا نہیں جس کروڑویں درجے چ بھی یہ سوچے ہوئے بھئی کی ہویا، سمجھ کوئی نہیں آئی، بلکہ اس طرح میرے نبی دی اطاعت کی تھی کہ حد کر چھوڑی، یہ سوچے بھی نہیں کروڑویں درجے چ بھئی حضور یہ کیوں صف چیری تے کیوں رخ گمایا۔ تے جس ویلے نبی پاک نے ویکھیا کہ میرا ہر غلام یہ جڑے دا پچھے کھلوتے ہیں ان اکھاں بند کر کے میرے رخ تے رخ نو گمایا، تو نبی پاک فرمایا جے انج دی اطاعت کیتی نہیں تو ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ وہ موقع عشرہ مبشرہ کا کہ یہ وہ مسجد قبلتین میں جب قبلہ بدلا تو یہ 10 پیچھے کھڑے تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے رخ پہ اپنا سب کچھ گما دیا۔ سبحان اللہ۔ جے بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 56 پڑھو نا اتھو جس ویلے نمازی اثر پڑھ کے نکلے نا
اثر پڑھ کے تے دور جا کے انصاری صحابہ دی جماعت وہ جناب جماعت کرائی کھڑے سن ایک جگہ تے ایک صحابی پچھو گزرے نا تو اس ایویں آواز لا دیتی کہ سرکار نے تو قبلہ بدل دیتا. تو انہاں صحابہ اے نہیں سوچا بھی پتہ نہیں آواز لانا والا کون ہے چلو ان پوری کرو تو فتح ویکھے ویسی نہیں جو ہی سرکار دا نا آیا وہ تھے ہی گھوم گئے. تے جب بخاری شریف دی جناب والا 57 صفحے تا ٹرونجو تے 57 صفحے دے ہوتے جناب والا حدیث موجود ہے بھئی مسجد قباء اتھو 8 کلومیٹر ہے تے مسجد قباء دے وچ فجر دی نماز تک اطلاع نہیں پہنچی کہ عصر دا قبلہ بدل گیا. انہا عصر بھی ادھری تو مغرب بھی تو عشاء بھی تو ہن فجر جناب والا او بدستور قبلہ اول مسجد اقصی دی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تے صحابی اتھے پہنچے سویر دے وقت نا اس پچھو آواز لائی بھئی قبلہ تے کل عصر دا بدل گیا. تو انہا اے نہیں ویکھیا بندہ کون ہے کو پتہ کرو تحقیق کرو چلو اے تا مکمل کرو نہیں اتھے ہی گھومے سرکار دا نا ہی کافی ہے. رخ محبوب دا خانہ کعبہ اے باو سلطان نے نہیں فرمایا رخ محبوب دا خانہ کعبہ جتھے عاشق سجدی کر دیں دو زلفاں جنین مسلی دتھے 4 مذہبیاں رل دی کوئی یار دیا پہ زمزم جتھے گھٹ پیاسی بھر دی مکے کی جانا جدا اج ہوئی گھر وچی آکھ لو جی گھر میں آج ہون لگ پہ میں کہ آج گھر چ نہیں ہوندا آکھے کے پہ آکھ دیو میں کہ نبی پاک فرمایا نا کہ ماں باپ دا ادب نال تے محبت نال چہرہ ویکھن نال مقبول حج دا ثواب مل تے ماں باپ دا چہرہ ویکھن نال مقبول حج دا ثواب ملے تے جنہ دے صدقے ماں باپ نو عزت ملی ہے. اگر بیت اللہ ہے مبارکہ تو جن کے وسیلے سے بنا اس مصطفیٰ کی شان کیا ہو. اور آئیے ذمہ داری سے حدیث پڑھنے لگا ہوں سنن ابن ماجہ صفحہ 290 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی میرے نبی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں دوران طواف میرے نبی نے فرمایا بیت اللہ تو بڑا پاکیزہ تو بڑا برکت والا تو بڑا مبارک ہے والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکا. اے بیت اللہ مجھے اس رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے تیری عزت و حرمت سے زیادہ ایک اللہ کے ولی کی عزت و حرمت ہے. جس بندہ مومن نے اپنا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر لیا فرمایا اس کی اعظم عند اللہ اللہ کے نزدیک اعظم ہے بلند ہے اس بندہ مومن کی عزت و حرمت جس نے اپنا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کر لیا کس سے بیت اللہ سے زیادہ. یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں سنن ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں صفحہ 290 سے پڑھ رہا ہوں سیاستہ سے پڑھ رہا ہوں. امام حسقفی حنفی نے بھی اس پہ کلام کیا امام ابن عابدین شامی نے بھی اس پہ کلام کیا امام طحطاوی نے اس پہ کلام کیا امام نصفی نے اس پہ کلام کیا بڑے بڑے چوٹی کے علماء ربانیین نے اس پہ حتیٰ کہ دیوبند کا امام اشرف علی تھانوی اس کی بوادر النوادر کا صفحہ 54 کھولیے اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ ولی بیت اللہ سے بھی افضل ہے دلیل اس نے 7 حدیثیں لکھیاں تو میں آجا ہک پڑھی ہے
سمجھ نہیں کوئی نہیں گل سمجھ آئی تو جیڑا اللہ دا محبوب ولی بیت اللہ تو بھی افضل ہے اس دی برکت کیوں سی سبحان اللہ مبارک دوسرا وصف حمیدی دکے ہوئے سبحان اللہ ہدی للعالمین اے ویڈیو میرے والے پاس رکھو ویڈیو ایک جگہ تے رکھو تو تشریف رکھو اللہ برکت دے تو ہدی لل یہ بیت اللہ کا دوسرا وصف حمید ہے کیا ہدی لل بول دے کون ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فرمایا بیت اللہ عالمین دی ہدایت سبب بھی جیڑی قوم آدھی اللہ تو علاوہ کسی کو ہدایت نہیں ملدی انہوں نے جناب والا قرآن سامنے رکھو کہ ہدایت دیون والا اللہ یہ اساڑا بھی عقیدہ پر مولوی جی یہ دسو قرآن مجید میرے رب فرماندہ ہدی للعالمین اے بیت اللہ عالمین دی ہدایت دا سبب بھی تو کیا بیت اللہ کو ہدایت مل دیئے ہاں مننا پوے گا کیونکہ قرآن دی نص تو ثابت تھی کہ بیت اللہ عالمین دی ہدایت دا سبب بھی تو جنابی والا بیت اللہ اگر عالمین دی ہدایت دا سبب بھی تو جنہ دی صدقے بنیا او رسول اللہ عالمین دا ہدایت دا سبب کیوں نہیں ہے اس واسطے میرے رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق فرمایا ہدایت نور حق میرا مصطفیٰ لے کے آیا ان تطیعوہ تہتدو جس نو ہدایت چاہیے دیئے میرے نبی دی غلامی اختیار کرے تے سورہ جمعہ دی آیت نمبر 3 کے فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ نہ مانا کہ اللہ فرماندہ میرے نبی دی آمر تو پہلے تو سب کھلی گمرائی سو ہدایت دیتی ہے تو سونے نبی دے سبب دیتی ہے تو بیت اللہ بھی سبب پہ ہدایت اور رسول اللہ بھی سبب پہ ہدایت اچھا ویسے سوچن دی گل ہے کہ بیت اللہ دے اندر ہے کہ جڑا جدے سبب ہدایت مل دی ہے اگلا حصہ پڑھا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اے ذرا غور فرمائیو فرمائے فیہ آیات فرمائے اس بیت اللہ اللہ فرمانا میری آیتاں نے اللہ کے فرمانا میری آیتاں نے اچھا تو سے آیت کس نو آکھ دیو جڑی قرآن جو لکھی ہوئی اس میں آیت آکھ دیو اللہ فرمانا صرف ایک قرآن یا لکھی ہوئی آیتاں صرف یہی آیتاں نہیں ہیں مالک کو اور بھی آیتاں فرمایا ہاں کیڑیاں فرمایا ذرا اے بیت اللہ چاہو نا فیہ آیات بینات اے میریاں روشن نشانیاں یہ بیت اللہ دے اندر بھی ہیں مالک کو کیڑی شے کو ایک دس فرمایا مقام ابراہیم فرمایا اے جڑا پتھر پہ ہوئے نا پتھر کیڑا ہاں حجر اسود نہیں مقام ابراہیم میں بزرگاں ٹھیک دسیا جیڑا جناب بیت اللہ دے نال او پتھر جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام کھلوتے تو او جناب والے ابراہیم علیہ السلام دے گٹیاں تک پیر اندر دھس گئے او پتھر ہون بھی اتھے موجود ہیں اللہ تعالیٰ تو ان لے جاوے تے ذرا ویکھیو
بھئی جتھے ابراہیم، میں بڑا خاص نقطہ دیون لگا، جڑے آخ دینا جی اے مزار کیوں بنائیں دے ہو، ذرا توجہ کرو، انہاں کو جی بیت اللہ ویندے ہو، آکے جی وینے ہاں، انہاں کو بیت اللہ جس ویلے ویندے ہو تے اللہ دے گھر دے اندر ایک تے بیت اللہ آنا تنال مقام ابراہیم ہے کہ نہیں؟ اکثر جی ہاں، جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم ثبت ہو گئے وہ پتھر ابھی اللہ کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، جتھے جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے نا اتھے انہیں اس پتھر دے اتھے گنبد بنا دیتا، سمجھ کوئی نہیں ہے بھائی، جتنا پتھر دا حجم ہے اس پتھر دے ارد گرد جالیاں بھی لائیاں، سمجھ کوئی نہیں آئی چاہنے لائیاں نا جی، جالیاں بھی لائیاں، یہ کیڑی آیت چ لکھے ہویا اتے جنابی والا وہ اس طرح کر کے بڑا گولائی سونا گنبد بھی بنایا، میں یہ کتھے لکھے ہویا، سمجھ کوئی جتھے میرے پاک ابراہیم دے صرف قدم لگن ادھی عزت تے شرف تے عظمت تے عزت واسطے تو سن جالیاں بھی لاؤ تے سونا اتے گنبد بھی بناؤ تے اے جائز ہے، تے جتھے سونے نبی خود تشریف فرمائیں اس دے اتے گنبد جائز کیوں نہیں؟ اللہ فرماندہ ہے میری آیت ہے، مالک تیری آیت ہے، مالک اس واسطے حکم کے وے تے جے اجازت دیو تو قرآن پڑھا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ فرماندہ جتھے میرے ابراہیم دے قدم لگے نا اتھے سجدے واسطے سر رکھو، آکھے نہیں جی ترجمہ غلط ہو گیا، میں کہا کیوں میں؟ آکھے جی اللہ تو فرمایا مسلح بناؤ، تو میں کہ مسلح ڈانس واسطہ ہوندہ، سمجھ کوئی نہیں ہے، سجدے واسطہ ہی ہوندہ، اللہ فرمایا جتھے میرے ابراہیم نے قدم رکھے اس نو جائے نماز بناؤ، انو مسلح بناؤ، اتھے نماز پڑھو، وہ پتھر کتھے پہ ویا جتھے ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز دا ثواب تے مالک تیرے گھر آیا 1,00,000 نماز دا ثواب تے تو آدھا اے اتھے آؤ نا جتھے ابراہیم دے قدم لگے، گل سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ اچھا ابراہیم علیہ السلام دے قدم کدوں لگے؟ یہ پتھر آج بھی برکت والا ہے کہ نہیں؟ بولیے آج بھی اس کی عزت و تکریم امت پر فرض ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کب لگے؟ ہزاروں سال پہلے، تے برکت آج بھی ملدی پئی ہے، تے جتھے ہزاراں سال پہلے قدم لگے تے برکت اس پتھر تو آج بھی لبدی پئی ہے، تے جتھے سونے نبی خود تشریف فرمانے اے ان اگلا پوائنٹ سننا ذرا، فرمایا اللہ فرماندہ اے پتھر میری آیت ہے، ادھی تعظیم امت دے فرض ہے، میں پوائنٹ دین لگا جس میں دل لگے دل علی سبحان اللہ، اپنے ایمان نال دسو بھئی جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے ہزاراں سال پہلے آج بھی اس پتھر دی تعظیم امت فرض، جس پتھر نال ابراہیم علیہ السلام دا جسم لگا اس پتھر دی تعظیم فرض، اپنے ایمان نال دسو جنہ صحابہ دے جسم نال جسم رسول لگا، اہل بیت دے جسم نال جسم رسول لگا، اپنے ایمان نال دسو حضور دے ہر صحابی اتھے ایک بار ابراہیم علیہ السلام دا قدم لگا، تے صحابہ نال تو پتہ نہیں کتنی دفعہ حضور دا جسم ٹچ ہویا، تے پھر اپنے ایمان نال دسو جڑے حسن حسین کھیڑے ہی میرے نبی دے کندیاں تے مولا علی جنہوں نے پالے ہی خود مصطفیٰ،
تے سیدہ زہرا، ام کلثوم بنت رسول، رقیہ بنت رسول، زینب بنت رسول، فاطمہ بنت رسول، میرے نبی کی چاروں بیٹیاں، میرے نبی کے چاروں بیٹے، میرے کریم نبی آئے ہائے ہائے جتھے میرے ابراہیم دا ایک بار قدم لگا او پتھر اج بھی او دا احترام واجب تے حضرت عائشہ الصدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام حبیبہ، ام المومنین ام حفصہ، زینب بنت ریحانہ، جناب والا حضرت ماریہ، حضرت میمونہ، حضرت صفیہ، حضرت زینب بنت جحش، میرے نبی کی ایک ایک بیوی جس کو کتنی دفعہ میرے نبی کے جسم کا لمس حاصل ہوا، میں نے کہا ہوش کرو، جس پتھر تے ابراہیم دا ایک بار قدم لگے اس پتھر دا احترام آج بھی فرض ہے تے میرے نبی دی حرم دی عزت، میرے نبی دی بیویاں تے بیویاں چہون والی حضور دی آل تے اولاد، میرے نبی دے بیٹے تے میرے نبی دی بیٹیاں، میرے نبی دے نواسے، میرے نبی دا ہر صحابی، اس دا احترام فرض ہے کہ کوئی نہ؟ اچھی بولو، ہائے ہائے توجہ کرو تے جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام دے قدم ہزاراں سال پہلے لگے جے او پتھر اللہ دی آیت تے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضور دا ہر صحابی، میرے نبی دی ہر بیوی تے حضور دی ازواج تو ہون علی، حضور دی ساری آل تے اولاد، وہ اللہ دی نشانی ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو اور اچھی بولو اور پیار نال بولو، جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کھڑے ہوئے وہ پتھر اگر اللہ کی نشانی ہے تے جڑا صدیق موڑیاں تے چاہ کے غار تک لے گیا، ہائے ہائے ہون ایک اور مسئلہ سمجھ لو، میں تو اندر سے میں موٹے موٹے مسئلے بیان کر رہے ہیں تاکہ تو آڑی گل دماغ چبوے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، او پتھر جس تے ابراہیم علیہ السلام کھلوتے، اللہ دا اے میری نشانی ہے، اے میری، تے فرمایا اتھی آ کے عبادت کرو، ہون جلے طواف ہوندہ نا مکمل، 7 پھیرے ہوندے نا مکمل، تے حاجی ڈھونڈ دا پھر دا ہوندہ مقام ابراہیم کتھے جی، انجی گل ہے، تے مقام ابراہیم دے ان سامنے کھلو کے تے سجے کھبے ہو دا تصور کر کے بے اے مقام ابراہیم ہے، نماز پڑھ دا، میں کہ اپنے مان دسو بے مقام ابراہیم سامنے او دا تصور کر کے تے نماز پڑھنا، میں کہ نماز ٹوٹی کہ کوئی نہ، تو میں کہ جس پتھر تے ابراہیم علیہ السلام کھلوتے جو او دے تصور نال نماز اچھ خلل نہیں پیا تے نبی پاک دے تصور نال کے میں خلل پیا سمجھ کوئی نہیں، حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو گدے اور خچر سے میں کہو ایک گدیا خچرہ تن اج تک عقیدے دا نہیں پتہ لگا، گل سمجھے کوئی نہیں آئی۔ چوتھا پوائنٹ دے من لگا، توجہ کرو، اور بڑا اہم پوائنٹ اور تہاڈی اس تقریب دے ریلیٹڈ پوائنٹ، اللہ فرمایا جتھے میرے ابراہیم دے قدم لگے اس نو بناؤ جائے نماز، ادھے نال کھلو کے میری عبادت کرو، تے پتہ اے چلیا بھئی جتھے اللہ والیاں دے مزار ہوندے نے، اللہ والیاں دی بیٹھکاں ہوندیاں نے، اللہ والیاں دے دربار ہوندے نے، اتھے جا کے اللہ دی عبادت کرنی چاہی دیئے، موت دے کنویں نہیں لاونے چاہی دے، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ جو پیر میلے لگاتا ہے موت دے کنویں لاندا، اس پیر نو گھنگرو پوا کے اس موت دے کنویں چ نچاؤ، اس تو بڑا کنجر کیڑا، سمجھ کوئی نہیں آئی؟ جیڑا پیر موت دے کنویں لاوے اس دے موقع
موقع تے ایرانی سرکس لاوے عرس دے موقع تے گھنگرو پا کے نچے انہوں آکو تو ہیں ہی کنجر سمجھ کوئی نہیں آئی تواتم پیر جی ایڈے ہاتھ چماون دی کیڑی لوڑے اندر جا کے پپیاں چومیاں کرو نچو سمجھ کوئی نہیں آئی قرآن کو سمجھو دین کے نام پہ پتہ ہے کیا ہے اے دوجے گھر دے پلے ککھ بھی نہیں اے توڑیاں تھوڑیاں کمزوریوں نہ پکڑیاں ہوئی آن تو توڑے سر چڑھ وینے ہیں اس واسطے اپنی کمزوریاں دور کرو تے اپنی بھی اصلاح کرو دوجیاں تے صرف لٹ نہیں چاونی چاہی دی میں آدھا آج جتنے اے ماشاءاللہ تمہیں خوش نصیب جٹھ لا لے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے وے اے عرس دے موقع تے سونی محفل کی تھی نے تلاوت ہوئی ہے اور بیان ہوئے سلام ہے سبحان اللہ دیاں صداواں نے اے چیز اصل عرس شنو آکھ دے او کیڑا عرس ہے بھائی اشتہار چھپے وے آجی کوڈی فلانے ٹائم تے بیل دوڑ فلانے ٹائم تے قوالی فلانے ٹائم تے کتیاں دی لڑائی فلانے اے اشتہار اس وقت میرے کول موجود ہیں جس ویکھنے ہیں نا او میری گڈی کھلوتی ہے تو میں ہون تو انوے کھا سکدا بھائی کیڑے کیڑے دربار ہیں جتے پیر صاحب دی نگرانی چھے باقاعدہ سرکس لگ دیئے موت دے کنویں لگ دیں باقاعدہ کبڈی دا میچ لگ دا باقاعدہ جناب والا کشتی دا میچ لگ دا باقاعدہ جناب شعر و شاعری دا مقابلہ ہوندا حتیٰ کہ رچ کو تدی لڑائی بھی بچے پیر صاحب بڑا ثواب کما رہے ہیں یقین من تو صدر رہ گئے آؤ ذرا قرآن سنو واتخذو اپنی یہ دماغ کی کھڑکیاں کھولو کل کوئی اگر بابلہ سنیوں کو کاٹنا شروع کر دے تمہارے درباروں پہ اثر تمہارے درباروں پہ میں نے کوئی سن لے میں کان کھول کے سن لے میں کہہ رہا ہوں اور ذمہ دار کہہ رہا ہوں حضرت صاحب کی سرپرستی میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں جو دربار پہ بھنگڑے لگائے موت کے کنویں لگائے سرکس لگائے کبڈی کے میچ لگائے بیل دوڑے لگوائے وہ سنیوں والا کام نہیں کر رہا نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہے ہاں سنیت کا حقیقی چہرہ جیٹھل میں آ کے یہ محفل دے نعرہ تکبیر چند فراڈیوں چند بہروپیوں کی وجہ سے اہل سنت کو بدنام مت کرو الحمدللہ اہل سنت کا دامن صاف ہے کوئی پیر اگر جائل ہو گیا پٹڑیوں لے گیا تو انہوں تک قصور ہے اہل سنت تک کے قصور ہے اہل سنت کو کیوں بدنام کر رہے ہو بھئی الحمدللہ اہل سنت کا دامن صاف ہے الحمدللہ تو میں عرض کر رہا ہوں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی سے انتہائی اہم مسئلہ حل ہو گیا کہ جتھے اچھا ایک اور مسئلہ عرض کی تھی ونیا آدھیں جی ٹھیک ہے اتھے تے ولی موجود ہے یہ کیڑا جی فلانا وہ جناب فلان بزرگ دی بیٹھک کے وہ جی فلانے بزرگ دی چل لگاوے میں کہ اچھا اکید دا ثبوت کی تھو میں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی میں کہ ابراہیم علیہ السلام موجود تھے کوئی نہیں ہے ہزارہ سال قدم پہلے لگے ہیں تو برکتاں آج بھی لگ دیاں ویسے میں آج ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ پڑھنی ہے وہ اس واسطے بھئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی تے کو بہانہ نہ کرے بھئی یہ تے نبی دی گل ہے تے ولی دی گل میں ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ تو پڑھ سو انشاءاللہ جب تو سب بیٹھے رہے ہوتے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی میں مسئلہ پڑھا رہا ہوں آج کے نوجوان کو پڑھا رہا ہوں زیارات کے قافلے پہ ہمارا ایک نوجوان گیا وہ اس وقت ایم اے کر رہا ہے وہ مڑ کے آیا نا تو میں نے آدھا حضور توڑا احسان ہے ساڑھے تے شکر ہے توڑیاں تقریران سنی ہوئی ہیں توڑے پیچھے جمعہ پڑھ دیں کیویں شاکہ جی میں تے زیارات تک گیا قافلے نال تے جڑے تماشے میں بیکن میں تے پتہ نہیں کدوں دا بابی ہو گیا ہوں
یہ تو تواڈیاں تقریراں سنیاں ہوئی ہیں تو پتہ بھی جناب والا یہ دھنتر جڑے کرن والے انہاں دا اہل سنت نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں کہا وَاتَّخِذُوا، یہ آپ بھی یہ جو نوجوان بیٹھے ہو دل کی تختی، کل کوئی آپ کو گمراہ نہ کرے، یہ میلے ٹھیلوں کی وجہ سے کوئی آپ پہ اعتراض نہ کرے، یہ دیکھو جو سنی، میں انہاں کھنا سنیاں نو بدنام نہ کرو، ہم سنی کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اوے جتھے اللہ والیاں دے دربار ہون، جتھے اللہ والیاں دی یادگار ہون، اللہ دا اتھے آ کے میری عبادت کر، موت دا کنواں نہ لا، سرکس نلا۔ اور قرآن مجید دوجہ مقام وَقَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، بنی اسرائیل والے آکھیا بھئی اے جڑے اصحاب کہف دا مزار ہے نا، اتھے اسا مسجد بناونی ہے، جتھے اصحاب کہف ستے ہوئے اس غار دے اتے اسا مسجد بناونی ہے، بھئی تسا غار دے اتے جڑا غار او یوں دی مزار، اتھے مسجد کیوں بناونی ہے؟ جڑا جملہ تفسیر مدارک دا، اوہی جملہ تفسیر مدری، اوہی جملہ دیوبند غلام اللہ خان نے جواہر القرآن اچ نقل کیتا، یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم، کہ نماز تو مسجد میں پڑھیں گے، برکت مزار سے حاصل کریں گے۔ کہ قرآن دے دو مقامات تو پتہ چلیا بھئی جتھے دربار تے مزار ہوئے، اللہ والے دا ڈیرہ ہوئے، اتھے بھنگڑا نہیں لاونا، اتھے گھوٹا نہیں گھوٹنا، اتھے کش نہیں لاونے، اتھے سرکس نہیں لاونی، اتھے موت دا کنواں نہیں لاونا، مزار دے نال مسجد بناؤ تے اللہ دی عبادت کرو، اللہ بھی خوش تے ولی بھی خوش۔ گل سمجھ آ گئی؟ اور فتاوی شامی پڑھو، فتاوی شامی کے مقدمے کے اندر صفحہ 37 پہ امام شافعی جیسے فقیہ اور محدث وہ فرماتے ہیں انی لاتبرک بابی حنیفہ واجیء الی قبرہ فاذا عرضت لی حاجۃ صلیت رکعتین عند قبر ابی حنیفہ فتقضى سریعا۔ امام شافعی فرماندے ہیں جلے میں کو مشکل پھس وینا نا تے میں امام اعظم ابو حنیفہ دے مزار تے وینا تے اتھے 2 رکعت نفل پڑھ دا، میں 2 رکعت نفل میرے بعد وچ مکمل ہونے، امام اعظم ابو حنیفہ دی برکت نال اللہ مشکل پہلے حل کر دیندا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی بھی اصل مسئلہ سمجھا چھوڑیا بھئی مزار تے جا کے بھنگڑا نہیں، مزار تے جا کے موت دا کنواں نہیں، مزار تے جا کے سرکس نہیں، بھنگڑے نہیں، گھوٹے نہیں، دھمالہ نہیں، کیا کرنا؟ پر میں میری مشکل ہوندی ہے تے میں آ کے تھے 2 رکعت نفل پڑھ دا۔ سمجھ آئیے جی سبحان اللہ۔ امام شافعی یہ بھی دس چھوڑیا انی لاتبرک بابی حنیفہ، امام اعظم و حنیفہ کل برکت ہون بھی ملدی پئی ہے، واجیء الی قبری تو برکت لینا واسطے میں انہاں دی قبر تے وینا تے برکت لبدی کیویں؟ فرمایا انہاں دی قبر نال کھلو کے 2 رکعت نفل پڑھدا تے برکت مزار تو تاں لبدی ہے بھئی اتھے جا کے اللہ دی عبادت کرو۔ ادھر لو سمجھ کوئی نہیں آئی ہیں جی، لمر سوٹا لو کہ پہ ہوندہ بھئی برکت لبدی پئی ہیں، ہائے 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 پال ہے جی گھنگرو، دھمال تے دھمال چوکڑی، ادھرو کش لائی، ادھرو بھنگ دا گوٹا ہیں تے کے پی ہوندی ہے جی برکت لبدی پئی۔ میں کیا برکت انج نہیں لبدی، لانت پئی پونیاں۔ ہاں سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے؟ آدھی نہیں مزارہ تو لبدا کچھ نہیں، میں تو وینا کوئی پتہ نہیں کہ کچھ سمجھ نہیں لگتی، میں کہ لگنی بھی کوئی نہیں۔ کیوں؟ میں کہ بندے دے پتر بن کے ونجو اتھا ونج کے تساں ہورا ویکھن لگ پاؤندے ہو، ہورا سمجھو جڑا مزار تے ونج کے رنہ تاڑے اس نو فیض کتھے مل؟ بے بالکل پکی گل ہے، نہ فیض ملن لگا نہ جرنل فیض ملن لگا، کوئی شے نہیں ملن لگا۔
سمجھ آئی کہ نا؟ تو سامن عزیز شام فیض تامن سی جے من پاک ہو سی تے من تائیں پاک ہو سی جو کم پاکی علی کریس ہوتے. میں ایک دفعہ اسلام آباد خطاب سی میرا تو او تھو ڈالی لے کے جانے بری سرکار دی ان پرچی دیتی ڈالی جناب اس دی کوئی ثبوت. میں کہ ڈالی دا مطلب کیے ہوئے بھئی اجتماعی طور تے تُس حاضری واسطے بہن دیو تو میں کہ یہ ہمیشہ تو بزرگان دا طریقہ. لیکن میں کہ ایک گل پکی نے جیڑے تُسا نال تماشے کر دیو نا گھنگرو بن کے تے دمالاں تے دمال چوکڑی تے ڈھول ڈھماکہ تے تماشے تے نماز ہک نہیں تے او گھگو وجائیں دیں او کیا آخ دیں او تے اے جڑے تُسا تماشے کر دیو نا میں کہ ایک میل پہلے دور ہوں دیو تے پہلے ہی بری ماں اتھو سائیڈ تو گئے تے میں کہ جب غسل کر کے جاؤ تے خوشبو لا کے جاؤ تے درود پڑھ دیں جاؤ تے تُسا ایک میل پچھے ہوں دیو تے بری سرکار پہلی مزارج کھلو کے توڑے استقبال کر دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے آج یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. دو آیتاں تے امام شافعی دے حوالے نال کہ مزاراں تے موت دے کنویں نہیں, سرکس نہیں, دھمال چوکڑی نہیں, بھنگ دے گوٹے نہیں, کہ قرآن دی تلاوت, اللہ دی عبادت, اللہ دا ذکر. اچھا میں ایک گل پوچھنا چاہنا, ولیاں دے درباراں تے جاندے ہو نا, اے ولی بنے کیویں؟ دساں ایک من سنگل اوڑیا انجی ہے نا, کیوں پکی گل, ایک گٹیاں تک لیٹر رکھیاں نے, اچھے بھی نہیں ہے جناب, دوم کڑے یہ بھی نہیں, مچھاں بے حساب, اکھرتیاں لال, بات کی ہے بھئی, مجھو ننگا, وہ تا کلندر ہے یار, کیا پہ کرنا کمیز لا چھت ادھا کلندر, جب پورا ہو کھلو تو پورا کلندر. گل سمجھے کوئی ولی ہے نہیں تو ولی کیویں بنے؟ ہائے ہائے ہائے, دساں ولی کیویں بنے؟ پڑھا والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما سبحان اللہ. اولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ فرمانا ولیوں جو رات تاں بھی میری عبادت ہے, دن تاں بھی میری عبادت ہے, کھلوتے تاں بھی میری عبادت ہے, بیٹھے تاں بھی میری عبادت ہے, لیٹے تاں بھی میری عبادت. ولی بھنگڑیاں نال نہیں بنتے. وہ جی فلانا بڑا پہنچا ہوا مکے میں, ہڈو بڑا دربار. میں قرآن کو نہیں پڑھے بھئی, جتنا بڑا دربار ہو اتنا بڑا پیر ہو. آخر جو دے ہزاراں مرید, میں تو قرآن کو نہیں پڑھے بھئی جدے ہزاراں مرید ہوں او ولی ہوں دا. آخر جی ولی دی بات نشانی کیوڑی, میں کہا قرآن چا پڑھ دیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ. اگے کیوے الذین آمنوا وکانوا یتقون. ہن اس آیت سے چل رہے نہیں فرمایا بے فلانا ولی دی نشانی ادا ایڈا وڈا دربار, فلانا اودے اتنے ہزارہ مرید او ولی ہے. مالک کے ولی دی نشانی کے فرمایا دو, الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان بھی ٹنا ٹن تے تقوی بھی ٹنا ٹن. ایمان میں عقیدہ آ گیا, تقوی میں اصلاح اعمال احوال آ گئے. فرمایا عمل میں بھی سکم نہیں اور عقیدے میں بھی ذوف نہیں. جیدے عقیدے تھوڑی ڈنڈی مار گیا وہ بھی فارغ,
تے جڑا عملوں جناب والا فاسق مولے نے وہ بھی فارغ، ولی نہیں، باقی کو جو بندہ انسان ہے جو بھی آکھو ولی نہیں۔ ولی کی دو ہی نشانی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس میں زیادہ میں کھول دینا ٹائم نہیں ہے۔ تو سامعین زید شام، ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلا؟ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ اللہ کی نشانی تے پتہ چلیا، جتھے نبی دے جتھے جس جگہ نبی دا جسم لگ ونجے وہ شے اللہ دی نشانی ہے۔ تے اج تو بعد حضور دے ہر صحابی دا ادب کرنا کیوں؟ دلیل کے وے آکھی جی جتھے ابراہیم علیہ السلام ایک بار قدم رکھے وہ اللہ دی نشانی تے صحابی جس حضور دے ہاتھ ہاتھ دیتا تو حضور دی اہل بیت، حضور دی بیٹیاں، حضور دے بیٹے، حضور دی ازواج، اللہ دی۔ پہلا مسئلہ سمجھ آ گیا۔ دوجا مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ بھئی جتھے ابراہیم علیہ السلام قدم رکھے او دا احترام اج بھی فرض، تو حضور دی آل دا بھی، تو حضور دے اصحاب دا بھی اج بھی احترام فرض۔ تے اے بھی پتہ چلیا بھئی جتھے اللہ والیاں دے مزار ہون، یادگارہ ہون، اتھے موت دا کنواں نہیں، اتھے سرکس نہیں، اتھے بنگڑے نہیں، اتھے گھوٹا نہیں، اتھے اللہ دی عبادت۔ سمجھ آئیے؟ ہون آؤ اگلی آیت ٹوری ہے، ٹائم کے وے پونے 5 ہو گئے بلے بلے بلے، کیا خیال ہے؟ ماشاءاللہ، یہ تو ہو گئی میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے جناب سبحان، دیکھو نا عظمت صحابہ بزبان اہل بیت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تے ونڈے کون پہن اہل بیت؟ سمجھ کوئی نہیں آئی؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریا یا علی۔ بابا جی، بابا جی کیا مطلب؟ سمجھ کوئی نہیں آئی تھی؟ بابا جی سٹائی لینا، بابا جی یہ احترام ہو رہا ہے۔ میں آکھو بابا جی دا مطلب کیا ہے؟ آکھے باوے اور صحابہ نو گالی بڑی کٹ دے، سمجھ کوئی نہیں ہے؟ ایسا وہ باوے بڑھائے ہوئے جیدے نال سید لگ گیا، باوے جو مرضی گالی پہ کٹے صحابہ نو، بابا جی۔ میں کہ این بابا جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ بھی ونڈ دے او پین بھئی صحابہ دی عظمت شان کیوے اہل بیت کو سنو، بے شک بے شک۔ ہون سمجھ آئیے کہ بابا جی آکھنا کیوں چاہیے دا؟ ہر ایک نو بابا جی نہ آکھیا کرو، اس نو بابا جی آکھو جڑے سارے وڈیاں باویاں نو سلام کرے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے؟ ہاں تو میں کیا عرض پہ کردہ سمجھ؟ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا درجی آیت پڑھ دیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ میرا کریم رب فرمانا اس صفا مروہ اے میری نشانیاں چوئی۔ اے ہون ذرا توجہ فرماؤ، صفا بھی پتھر تے مروہ بھی پتھر تے نہ بیت اللہ دا حصہ ہون۔ ویسے جڑے اتھے بیندے حرم شریف چو ہون انج لگدا بھی ملے ویا، لیکن یہ ملے وے نہیں، یہ مسجد حرام دا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد حرام الگ ہے، صفا مروہ الگ ہے۔ تو پہلے ہی دو پہاڑیاں سن، صفا الگ پہاڑی آئی، مروہ الگ پہاڑی آئی، یہ ہون اس نے پلین کر دیتا گیا۔ تے اللہ کیا فرماندہ؟ اللہ فرماندہ صفا بھی میری نشانی تے مروہ بھی میری۔ اللہ کیوں فرمایا؟
سامع نزید شام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اپنی بیوی تے دودھ پیندے بچے حضرت اسماعیل نو اس جناب والا وادی غیر زیزر جتھے نہ کھیت نہ کھلیاں نہ پانی دا نام و نشان اتھے چھوڑ دیتا تے جناب والا واپس تشریف لے آئے تے جناب والا وقت گزر گیا صدیاں گزر گئیاں اتھے صفا دی اتھے جناب مشرکین مکہ نے پوجا شروع کر دیتی کس دی بتان دی بت اتھے موجود سن ہاں ایک مرسی جدہ ناسی اساف عورت سی اس دا ناسی نائلہ انہا صفا مروہ دے درمیان جڑی ڈونگی جائی نا اتھے منہ کالا کی بدکاری کی تھی اللہ فرمایا جتھے میری حاجرہ دے قدم لگے میری ولیہ دے اتھے آکے منہ کالا کر دے ہو اللہ نے صفا دے اتھے پتھر بنا دیتا اساف نو تے مروہ دے اتھے پتھر بنا دیتا نائلہ نو اے دومیں بت اتھے کھلوتے تے عرصے بعد مشرکین مکہ انہاں دی پوجا شروع کر دیتی تو پھر پوجا ہونے بھی 600 سال گزر گئے ہون جلے اسلام آیا نا تے سونے نبی اتھو پتھر ختم کروائے تو حضور فرمایا صحابہ ذرا دوڑو تے صحابہ کہ یا نبی اللہ اتھے دوڑیے جتھے شرک ہوندہ رہا صدیاں 600 سال تک شرک ہوندہ رہا اس ویلے اللہ یہ آیت نازل کر دیتی فرمایا صحابہ تو سے اس واسطے نہ دوڑ دے بھئی تھے 600 سال تک شرک ہوندہ رہا فرمایا صحابہ تو سے اتھے شرک پہ ویکھ دیو نا تو میں اپنی ولیہ دے قدم پہ ویکھ دا تو میں حضرت حاجرہ دا دوڑنا پہ ویکھ دا آیا سبحان توجہ ہے کوئی نہیں ہے اے جڑے آخدے نے جی دربارہ تے نہیں جانا چاہیے جی کیوں شرک ہوندہ انہوں نے اے گل چنگی سمجھ آسی بھئی صفا مروہ تے شرک ہوندہ رہا کہ نہیں ہوندہ رہا بیت اللہ دے اندر 360 بت پہ رہے کہ نہیں تو انہوں نے جڑا کہ نہیں میں بیت اللہ دے طواف نہ کردہ 660 بت پہ رہے تھے اور بھائی میں نے یہ دسو بھئی نک تے مکھی بوے تے مکھی اڈیسو کہ نک اڈیسو نہیں نک کی وڈنا چاہیے کہ خیال ہے بھائی شادیاں چوہندے ہو بھنگڑے ہونے کوئی نہیں تو انہیں شادی کرنی ہی نہیں بھائی ونجنا ہی نہیں کسی شادی بھنگڑے ہونے اور انہوں کو بھائی بات ہے وے شادی حضور دی سنت ہے اس نو جاری رکھو لیکن شادی دے موقع تے جڑیاں بھیڑیاں رسم ہوندیاں انہاں تو بچو بھائی مزار دی حاضری جڑی ہے ایت جناب والا خود قرآن و حدیث نال ثابت ہے اس تو نہیں روکنا چاہیے جڑا مزار تے کسے مزار تے بھیڑا کم ہو رہا اس نو روکنے دی کوشش کرو مزار نو برا نہ آکھو گل سمجھ آئیے کوئی نہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اے ہن ذرا مسئلہ سمجھو حضرت حاجرہ کدوں دوڑیاں تے تسا آج کیوں دوڑ رہے ہو تسا تو آج پہ دوڑ دے ہو تے حضرت حاجرہ دوڑیاں ہزاراں سال پہلے ہون مولوی دی سر تو قرآن رکھو بھئی اے جڑا مولوی جی یہ جڑا دوڑ رہے ہو یہ کیوے آکھے عبادت ہے انہوں کوئی دوڑنا عبادت ہے وہ دوڑنا عبادت ہے تو آڑے چو کوئی چنگر تکڑا دوڑنا والا بندہ ہوئے پورے شہر دا چکر لا لوے عبادت بن ویسی تے صفا مروہ تے بھی دوڑ ہی رہے ہو نا ساتھ پھیرے لین دے ہو دوڑ رہے ہو کیوں اے ایک اللہ دے ولیہ دی نبی دی بھی نہیں ولیہ دی ادا ہے ولیہ کی اونچا بولو ولیہ کی ادا ہے اللہ کی ولیہ کی ادا کو ادا کرنا واجب ہے عمرے میں بھی صحیح واجب حج میں بھی صحیح واجب اور وہاں دوڑ رہے ہیں میں کہ حضرت حاجرہ آج دوڑ رہی ہیں آکھے نہیں تو میں کہ برکت مل رہی ہے کہ جی ہاں میں کہ برکت کی میں مل رہی ہے وہ تو ہزاراں سال پہلے دوڑیاں جتھے اللہ والے دے قدم لگنا اتھے برکتاں قیامت تک رانی ہے اچھا جڑے آتے ہیں جی تقلید حرام ہے انہوں نے نبی کی اطاعت کرنی چاہیے تقلید حرام ہے انہوں نے حضرت حاجرہ دے عمل دی تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی تے حضرت حاجرہ ولی نبی تے نہیں ہے اچھا صفا مروہ میری نشانیاں چوئے اے ذرا توجہ کرو بھائی صفا مروہ اللہ کی نشانی کیسے بنا کہا حضرت حاجرہ دوڑی میں
حضرت حاجرہ کا تعارف کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی بیوی ہے. سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. اوے اکھاں کھولو. حضرت عائشہ کو بھونکنے والے آنکھیں کھولیں. ازواج مطہرات پہ تانو تشنیع کرنے والوں ہوش کرو. جہاں حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی دوڑی، اللہ نے فرمایا یہ پتھر میری نشانی. اور جتھے ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دوڑے وہ پتھر اللہ دی نشانی، تے جتھے میرے نبی دی بیوی قدم رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. تے حضرت حاجرہ ادو حضرت ابراہیم دی بیوی تے حضرت اسماعیل دی والدہ. تے پتہ چلیا نبی دے ماں پیو دی شان کے وے. دوویں مسئلے پتہ چل گئے کہ نبی کی بیویوں کی شان کیا ہے اور نبیوں کی ماؤں کی شان کیا ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو. سبحان اللہ. اچیا کو سبحان اللہ. ذرا محبت نہ لا کو سبحان اللہ. یہ سعی کیوں آخر دیو؟ سعی کدی اور کیتا نہیں. صحیح دمانہ کیوں ہوندا؟ کوشش. صحیح دمانہ کیوں ہوندا؟ اچھی بولو اور اچھی بولو. کوشش. وہ کوشش کیسی؟ حضرت حاجرہ دوڑی. کیوں؟ عبادت دی نیت نہ نہیں، پانی ڈھونڈنے واسطے. اچھا ایک بار صفت چڑیاں پانی کوئی نہیں، چلو ادھر یقین ہو گیا کوئی نہیں. ہن مروت چڑیاں جناب پانی کوئی نہیں، یقین ہو گیا ادھر بھی کوئی نہیں. تے بہ ونجن پھر دوجے تریجے چکر تک کیوں گئی؟ پھر چوتھے چکر تک کیوں گئی؟ پھر جناب پنجویں چکر تے پھر چھویں چکر تے پھر ستویں چکر تے. سوچن دی گل ہے بھائی. جلے ایک بار سفر تے بھی ویکھ لیا پورا کوئی نہیں، پانی دا نا نشان کوئی نہیں. مروے تے ویکھ لیا پانی دا نا نشان کوئی نہیں. تے پاک حاجرہ بہ ونجو. ہن پتہ چل گیا ہن پھر کیوں دوڑ لگی ہوئی ہے؟ فرمایا سعی جاری رہنی چاہیے. سمجھ کوئی نہیں آئی. کوشش جاری رہنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. آئے ہائے ہائے. اچھا تو کینڈے حکم تو ٹھہریاں سن. اچھی بولو. حکم کس کیتا سی؟ اے پاک ابراہیم ٹھہرا کے آئے نہ تو بے روانا بھی اللہ بھیجیا تو رزق دا مالک کوئی کھویسی بھی ہو تو پیویسی بھی ہو. بھیجے بھی اللہ، بٹھایا بھی اللہ، چھوڑ کے اللہ دے نبی آئے. تو پھر توکل تو نہیں ہونا چاہیے نا بھئی ٹھیک ہے بابو جی اللہ بھیجیا اللہ دے سی. نہیں، اللہ فرمایا دوڑ لاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، دوڑ لاؤ. تو پھر توکل دا یہ بھی مطلب سمجھا چھوڑے بھئی توکل دا مطلب بے بننا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے. تو پھر یہ بھی سمجھا چھوڑیا بھی کوشش ایک دو بار نہیں کرنی، لگے رہو، محنت جاری رہنی چاہیے. کدوں تے چشمہ پھٹ سی. سمجھ آئیے اے نوجوانوں نو جیڑے جنابی والا ایگزام دیکھ کے ایک دو پاسے نوکریاں تو فارغ ہوں اور نہیں جی بس ہن کو اور کام کریے، کیک کریے، گڑیاں ڈکو، بینک لٹو، پرس کھسو. میں کہ اے نہ کرو، محنت جاری رکھو. محنت جاری رکھو. ہائے اچھا اے جناب محنت جاری رکھی، اتنے تک یقین ہو گیا ادھر بھی پانی کوئی نہیں، ادھر بھی پانی کوئی نہیں. لیکن سمجھایا، امت نو سمجھایا بھئی دوڑ لائی رکھو. تے ستویں پھیرے تے چشمہ پھٹ پیا. جس نو آخ دیو آبے اے زمزم کیوں ہوندہ؟ زمزم. اچھا ماشاءاللہ اتنے تو پڑھے لکھے ہو. اے ٹھہر جا کس آکھیا ہے؟ حضرت حاجرہ. تو ٹھہر گیا ہی تو جو زمزم نہ آکھ دی تو
تو نبی پاک فرمانے پتہ نہیں کتنے تک چلا جا گیا. اچھا چلایا کس آئی اللہ, روکیا کس آئی؟ گل سمجھ کوئی نہیں. اللہ کے محبوبوں کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہ جاری تے اللہ کیتا ہی تے بننا کس لا دیتا ہی, روکیا کس آئی ہے؟ گل سمجھ یہ کوئی نہیں آئی. یہاں عورتوں کے لیے بھی ایک سبق ہے, ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ صرف جنے دے تو ڈنڈا نہ چاہیے رکھے کرو. سمجھ یہ کوئی نہیں ہے. ہاں وہ غریب کما کے بھی آوے توڑے منہ روٹی بھی تو نے تو پھر بھی آکڑیاں رہو. عزت تو میں 3 جمعے پچھلے پڑھائے ہیں, میرے آفیشل پیج تے چیک کرو. سمجھئے کوئی نہیں ہے. حقوق زوجین تے اچھا تو سنگے ہو, میں پچھلے 3 جمعے حقوق زوجین تے پڑھائیں, اس تو پچھلے 3 جمعے اولاد کے حقوق تے پڑھائیں, اس تو پچھلے 3 جمعے والدین کے حقوق تے پڑھائیں. سمجھائیے. ہاں تے زنانیاں نو آکھو بھئی یہ کھا کے تے لیٹ نہ پہیاں کرو. لیٹڑیاں کو اور شاہ مار دی ہوں دی ہے. اے نوجوان بڑے خوش ہوندے پہن, لگدا نویاں شادیاں کی تھی. ماشاءاللہ جی, شوق تک کیتا نہ ہن بھگ دے پہن. توجہ کرو. تو سامع نزیر شام عورتوں نو آکھو محنت کرو, حضرت حاجرہ کول سکھو. سبحان اللہ. سمجھ ہیں جی. ہائے ہائے ہائے. حضرت حاجرہ دوڑا لا کے سمجھا دیتا کہ عورت نو چاہیے دا گھر سنبھالے, محنت کرے. ہنر سکھنے کوئی حرج نہیں. ہنر سکھ کے باپردہ رہ کے جڑا مرضی سکھے, نوکری بھی باپردہ رہ کے جڑی کرنا چاہے کر سکتے. بات سمجھ. ساڑھے واسطے بہترین سبق ہے صفا مروہ. سمجھ آئیے. اچھا جی اجازت دیو تے ایک آیت اور بھی پڑھ چھوڑا. اللہ نے اور کڑی شہروں نے آئے ہائے 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 استلام کر دے ہوں دے انہیں بیت اللہ جا کر. استلام, وہ استلام کیوں ہوں دا پتہ ہے؟ اے سویرہ ناشتے نہ اللہ کے کھمیندہ میرے در ویخ دے انج پہن میں پتہ نہیں کوئی نویں گل ہو رہی ہے. اوہ جلے چکر شروع کر دے ہو تے حجر اسود آلے پاسے کر دے ہو کوئی نہیں. میں کو اتنا دور ہوئے کیوے. سبحان اللہ. مسئلہ تو انہوں سمجھاون لگا. حجر اسود نو ہاتھ نہیں لایا, دورو. مولوی دے سر تا قرآن رکھو بھئی یہ کیوے اتنا دور تے, او پتھر تو اتھے تے چمی اتنی دور. فلائیں وہ کیا دیں فلائیں کس اتنی دور. اوہ حجر اسود اتھے حاجی جی تو سا اتھے ایک ایوے. اے ہون میں حدیث پڑھن لگا توڑے دلے ٹھانے پہ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنن دارمی کے اندر امام عبدالرحمن دارمی نے یہ حدیث لائی. مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو تم چومتے ہو نا, استلام کرتے ہو, حجر اسود کو پتہ ہے کون کس کا بیٹا استلام کر رہا ہے. یہ قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا, کان بھی دے گا, زبان بھی دے گا. یہ عرض کرے گا سونیاں فلاں تو فلانے دا پتر اس میرا استلام کیتا. اے ان جتنے حاجی بیٹھے ہو, اے بزرگ آپ دا نا کے ہوئے, اے محمد بشیر صاحب بیٹھے ہیں بزرگاں دا نا کے سی ولایت خان. این بزرگوں کو پوچھو بھئی تسا حجر اسود دے سامنے آکھیا میں محمد بشیر والد ولایت خان. اچھا تجھے تو بوسا دیتا اے تسا آکھیا میں محمد بشیر والد ولایت خان آکھے نے, اس روکی میں پتہ لگا. سمجھ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی گل سمجھاونا چاہنا. توجہ احرام دی حالت جوان کے چمیاں نے پھر دم پہ گیا.
احرام دی حالت وچ نہیں چومنا چاہیے، اس میں خوشبو لگی ہوئی ہوندی ہے، ہاں دم پہ ویندا سمجھ کوئی دم پتہ نہیں کیوں ہوندا؟ ایک بکرا میری گڈی دی ڈگی چ رکھو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا سپیکر بھائی کوئی نہیں آ رہا، اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ دم بھی ایک مسئلہ سمجھ گئے نا، دم جس تے پہ جاوے نا پھر یہ دم تو اپنے گراں کے نہ دے سکتے، وہ حرم شریف دے اندر دیونا پوچھنا، حرمین دی حدود دے اندر، یہ بھی ذہن جو تے جڑے حاجی یا عمرے واسطہ معتمر حضرات جان دے ہو نا، احرام دی حالت وچ بیت اللہ دے غلاف نو بھی نہیں چومنا تے حجر اسود نو بھی نہیں چومنا، انہاں نال خوشبو لگی ہوئی ہوندی ہے. خیر میں اگلی گل کراں بھائی. تو سامع عزیز شاہ یہ سنن دارمی کی حدیث، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں بھئی حجر اسود تے وہی کوئی نہیں نازل ہوئی، اس نو کیویں پتہ لگا بھی فلانا تا فلانے دا پتر؟ اب جملہ میں بولنے لگا ہوں، جس کے دل میں ٹھنڈ پڑے وہ سبحان اللہ کہے. ارے پتھر جو جنت سے آیا، اربوں خربوں لوگ جو اس کا استلام کریں گے، جو چومیں گے، ان کا نام بھی جانتا ہے، ان کے والدین کا نام بھی جانتا ہے، قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا. اپنے ایمان سے بتاؤ، ایک حجر اسود یہ پتھر اور یہ قیامت کے دن اپنے استلام کرنے والوں کو نہ بھولے، مصطفیٰ سلام کرنے والوں کو کیسے بھولے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری اور سنت. اور یہ بھی میں ان کی گردن پہ، بد مذہبوں کی گردن پہ پاؤں رکھ کے بات کرنے لگا ہوں، مستدرک الصحیحین کی حدیث پڑھنے لگا ہوں جو کہتے ہیں نبی نفع نقصان نہیں دے سکتا. میں نے کہا سن، حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور کہا ہے حجر اسود تو محض پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تجھ سے نفع ملتا ہے، چوم اس لیے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے چوما. مولا علی پاس کھڑے ہیں، مستدرک الصحیحین کی روایت، مولا علی فرماتے ہیں عمر کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے مصطفیٰ سے سنا یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، جو اس کی تعظیم کرے گا یہ قیامت کے دن اس کے لیے نفع بخش ہو جائے گا، شفیع بن جائے گا، اور جو اس کی توہین کرے گا اس کی شکایت کرے گا. میں کہ حجر اسود کو نفع بھی ملے تو نقصان بھی ملے، تو میں کہ نبی تو نقصان دیون نہیں آیا، نفع تے منو. گل سمجھے کوئی نہیں آئی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. تجھے اجازت دیو تو سورۃ الحج دی آیت نمبر 32 پڑھا. ہائے ہائے وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. میں آیت نمبر کیڑی آکھی ہے؟ نہیں 32 نہیں 36. او وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. وہ آیت سورۃ الحج دی آیت نمبر 32 یہ آیت نمبر 36. اللہ فرمائے جڑا بدنا نہ بدنا ایک قربانی والا بڑا ڈنگر، اس نو بدنا آکھ دے، فرمائے اے میری نشانی ہے، اے میری. ہون تے آج کل تے حاجیوں مناد وچ قربانی کر دیں نا، وہ بھی بعضاں دے اپروچ چوندی ہے تے بعضاں دے نہیں ہوندی، لیکن اگے ہوندی ہے بھی حاجی جس ویلے میقات دے تو کراس کر دیا ہے نا، تو اس ویلے جانوراں دے گلے دے وچ ہار پا لیندے ہے یا کوئی چپڑا پا لیندے ہے، کوئی نشانی پا لیندے ہے، یہ قربانی دی جانور ہے. تے نال حاجی میقات تو گزر کے اپنے جانوراں نو نال کھڑ دے ہوندے ہے. اللہ دا اے بھی میری نشانی ہے. اچھا یہ قربانی کا جانور اللہ کی نشانی ہے؟ ہائے 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 سمجھ کوئی نہیں ہے. تیری نشانی کیسی؟ فرمایا اس کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو گیا، الہ بیت العتیق، آزاد گھر کی طرف اس نے رخ کر لیا ہے. اب یہ میری نشانی ہے. اللہ اپنے ایمان سے بتاؤ، قربانی کا جانور اگر اللہ کی نشانی ہے تو اللہ کے محبوب نبی اور ولی اللہ کی نشانی نہیں ہے؟
بات سمجھیں؟ لیکن اس کے ساتھ جو جملہ ہے نا وہ سننے والا ہے سورہ. اچھا بڑے مزے کی بات ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اس آیت دے ضمن بھی قربانی بیان ہو رہی ہے. اتھو بھی قربانی ہے تو وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. اتھو بھی قربانی ہے. اے ذرا توجہ کرو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماندا جیڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کردا نا اے دل دا تقوی او ہے. نشانی ہے کیڑی؟ او قربانی دا جانور ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اتھے بھی جانور ہے قربانی دے جانور مراد ہے. تے جے قربانی آئے ہائے یار خدا دی قسم کے نقطہ آ گیا. اللہ دا قربانی دے جانور دی تعظیم کرنا اے تقوی اے پرہیزگاری ہے. ادھا مطلب تقوی صرف نماز روزے تو ہی نہیں ملتا. قربانی دے جانور دی تعظیم کو بھی تقوی ملدا. جب قربانی دے جانور دی تعظیم نال تقوی ملے تو مصطفیٰ کریم دی تعظیم، حضور دے آل دی تعظیم، حضور دے اصحاب دی تعظیم، اس امت دی اولیاء اور علماء دی تعظیم. گل سمجھ کوئی؟ اچھا بڑے مزے دی گل ہے. دوویں جگہ تے دو مختلف الفاظ بولے. سورہ حج دی آیت نمبر 32 بولیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. اور سورۃ الحج آیت نمبر 36 بولیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. یہ پوری توجہ سے سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے آخری الفاظ اور سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے آخری الفاظ ذرا اس کو فوکس کرو. مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. ادھر فرمایا کہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانی میں سے ہیں اور ان کی تعظیم دل کا تقوی ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. اور یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے نفع بخش ہے. کو گل سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ سورۃ الحج آیت نمبر 32 فرمایا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. یہ قربانی کا جانور اس میں تمہارے لیے نفع ہے. دنیاوی نفع بھی ہے آخرت کا نفع بھی ہے. دنیاوی نفع کیا ہے؟ آپ کو گوشت ملے گا کھانے کو، آپ کی قربانی کے جنابے والا چمڑا اور آپ کی قربانی کی کھال وہ بک جائے گی، اس سے بھی پیسوں کی وصولی ہو جائے گی. یہ تو دنیا کا نفع ہے. آخرت کا نفع کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ. فرمایا جانور کے چھوٹے سے چھوٹے بال پہ بڑی سے بڑی نیکی. تینوں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جس جانور نو تو ذبح کردا اور جے اودہ سنگ تیرا پرڑا بھاری کر سکدا تے مصطفیٰ دی شفاعت تیرا پرڑا کیوں نہیں بھاری؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. مسئلہ سمجھ آیا کوئی نہیں آیا؟ اور میں بلنڈر نہ مار رہا، حواج گل نہ کر رہا، قرآن پڑھ رہا، سورۃ الحج پڑھ رہا، آیت نمبر 32 پڑھ رہا. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. کتنا بدبخت ہے جو کہتے ہیں نبی نفع نہیں دے سکتے. میں نے کہا قربانی کا جانور نفع دے سکتے ہیں. دنیاوی نفع بھی ہے اخروی نفع بھی ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا سمنوا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم. قربانی والا جانور موٹا کیتا کرو. کیوں؟ فرمایا جدوں قبراں چوں نکل سونا تے اسے جانور تے تانوں سوار کیتا جاسی تے اسے ہی تہاڈی سواری بن سی پل صراط تو گزار کے جنت داخل کر. تے جب قربانی دا جانور قیامت دے دن تہاڈی سواری بنے او دے کھر تہاڈے نامہ اعمال وچ تلن، اس دے وال بھی نامہ اعمال وچ تلن، او دے سنگ بھی نامہ اعمال وچ تلن. تو وقت سنی تینوں کیوں نہ اوہی سنگ تلن؟ جب تینوں مسئلہ پھر بھی سمجھ نہ آوے آج چنگا سی. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. میں نے سمجھ نہیں آتی بھئی اتنی داڑیاں رکھیاں تو قرآن دھکا دیتی پھر دیں. حیا شرم ختم ہو. نقول لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. اور قربانی دا جانور سانو نفع پہنچاندا تو ذات مصطفیٰ. ہائے ہائے ہائے. اچھا ہن آ جاؤ سورہ حج دی آیت نمبر 36. اتھے کے فرمایا لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ.
ہائے ہائے فرمایا قربانی دے جانور کو لو تو انو خیر لبدا خیر تو انو کیا لبدا ہائے ہائے جی قربانی دے جانور کو لو خیر ملے تو مصطفیٰ دی بارگاہ چو خیر نہ ملے کوئی عقل نو ہاتھ مارو یا حضور فرمایا حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فما رأیت من خیر حمدت اللہ علی وما رأیت من شر استغفرت اللہ لکم صحیح الرجال حدیث بطور چیلنج عرض کر رہا ہوں صحیح اور یہی وہ حدیث ہے جس پہ میں نے عمرے کے الحمدللہ 4 عمرے میں نے کیے اور پورا رمضان شریف کا مہینہ میں مسجد نبی میں رہا ہوں پچھلے سال اللہ نے مجھے حج نصیب کیا اس میں جو باب الفات کراس کریں تو رائٹ سائڈ ڈاکٹر عبدالباسط بیٹھا ہوتا ہے اس حدیث پہ میں نے اس کو ناک آؤٹ کیا تھا اس نے کہا نبی سے طلب مغفرت کرنا شرک اکبر ہے میں اتھی کھلو گیا اے جڑا نون لیگ والو ہے نا احسن اقبال یہ بھی اتھے اعتکاف بیٹھا ہی یہ گواہ ہے موقع دا میں کیا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں خدا کا خوف نہیں آتا مسجد نبی میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں کہا حضور آج بھی امت کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں میں نے کہا کر رہے ہیں کہا دلیل میں نے کہا سورہ محمد آیت نمبر 19 آنکھوں تے پڑھ چھوڑا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سبحان اللہ اللہ فرماندہ سونیا استغفار کر اپنے بظاہر خلاف اولا واسطے بھی اپنے مؤمنین تے مؤمنات واسطے بھی میں کہ حضور تاج بھی دعا مغفرت کر رہے ہیں اور میں پھر یہ صحیح حدیث ہے صحیح الرجال حدیث جس کے سارے رجال صحیح ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم وفاتی خیر لکم تورد علی اعمالکم فرمایا میرے غلاموں تو ہڈا میرے اتھے تو ہڈا ظاہری زندگی تو ہڈے کول راونا اس دے وچ بھی خیر ہے تو حدیثاں سن دے سنان دیو وفاتی خیر لکم میرا پردہ کر وننا بھی تو ہڈے واسطے خیر ہے تورد علی اعمالکم میرا پردہ کرن تو بعد تو ہڈے اعمال میری بارگاہ پیش ہوسن فما رأیت من خیرن جے تو ہڈے عمل اچھے ویکسا حمدت اللہ علی اللہ دی حمد کرسن جس نے تو انہوں نیک اعمال دی توفیق دیتی ہے وما رأیت من شرن جے تو ہڈے عمل بھیڑے ویکسا استغفرت اللہ لکم اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کرو اس پہ 3 گھنٹے انہوں نے مجھے گرفتار کر کے بند کر دیا تھا جواب کوئی نہیں تھا صحیح حدیث میں کو خدا دا خوف کرو حضور دے حرم وچ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے قرآن نو دقت دے رہے اور صحیح حدیث نو حضور آج بھی امت کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں اور اس پہ اور بھی دلائل ہے میرے پاس ٹائم نہیں یہ الگ میرا موضوع ہے اس پہ اور بھی دلائل ہے میرے پاس اور قرآن مجید سے الحمدللہ تو سامع عزیز ہم توجہ کرنا ہائے ہائے لکم فیہا خیر حضور فرمایا میرا دنیا تے راونا بھی تواڈے واسطے خیر تو میں دنیا تو پردہ کر گیا تاں بھی تو انہوں خیر ملدہ راسی تو میں کہ مولوی جی قربانی دا جانورہ ساڑے واسطے خیر تے بھلائی دا سبب تو ذات مصطفیٰ اس واسطے قربانی پابندی نال کرنی ہے ایک گل ذہن چ رکھیں ہاں لیکن یہ بھی یاد رکھو بھئی قربانی دا نصاب جڑا نا وہ زکاة نالو بھی بہت زیادہ آسان ہے زکاة ہے نا سونا چاندی مال تجارت لیکن اتھے معاملہ ہو رہے پھر ہولان ہول کی شرط ہے سال پورا گزرے لیکن یہاں جو قربانی کا معاملہ ہے نا وہ تو قربانی کے دنوں میں آپ صاحب نصاب ہو گئے تب بھی قربانی واجب اور پھر اس کا نصاب کیا ہے سونا چاندی مال تجارت اور ضرورت سے زائد مال ضرورت تو زائد مال کیڑا ہوندا تو ہاڑے گھر وچ او پے وے ٹرنک بھرے وے جڑے کپڑے ہیں جڑے سال وچ ایک بار بھی استعمال نہیں ہوئے تو ہاڑے برتن جڑے تساں سجا کے رکھے ہیں جڑے نال قبر وچ کھڑنے نے ہیں ہاڑے پوج پاج کے رکھ دن چمکا کے بھئی جناب ویکھو جی زیارت کرو انہاں دی برکت لگدی ہے ہاں اس طرح نہ کیتا کرو ایک گل ذہن وچ رکھو گھر دے وچ جڑے برتن تساں سجا کے رکھے ہیں کم از کم سال وچ ایک بار انہاں نوں استعمال کیتا کرو
بات سمجھ آ گئی؟ ہاں تے جیڑا برتن استعمال پورے سال وچ نہیں ہوا ہے وہ ضرورت تو زائد ہے. جس دے گھر ٹی وی ہے ایل ای ڈی اور کیڑی ہے اور کیڑی ایل ای ڈی تے اور کے ایل سی ڈی یہ 5 تے 3 ہزار دی. جس دے گھر ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے اس تے قرضہ نہ ہوئے ان کی قربانی واجب ہے اس تے کیونکہ ضرورت تو زائد ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی یہ ضرورت تو زائد ہے. اتھے اور مسئلہ بھی یہ بھی گل ذہن تے اس واسطے کسی عالم رابطہ کر کے پوچھ لو کہ جی میرے تے قربانی اگر تواڈے تے جناب قرض کوئی نہیں قرض نہیں تو تساں صاحب نصاب بن دیو قربانی دیو تے قربانی تازہ موٹی ہیں سمنو دہایا علی الصراط متایا موٹیاں قربانیاں موٹیاں قربانیاں فربا کیونکہ قیامت والے دن انہاں تواڈی سواری بننی ہاں انج مری ہوئی بکری نہ کرے چی چی پئی کر دی ہوئے اس دیہڑے بیچارے موٹیاں قربانیاں فربا تو پورا قبیلہ ایک گاں تے کیویں چڑھا پھردا سی. ہاں جی اس واسطے موٹیاں قربانیاں کیتیاں حضور خود فرمایا موٹیاں قربانیاں. اچھا ایک اور نواں تماشا شروع گیا جی 50 لاکھ دی قربانی تو کروڑ دی قربانی او بھائی کیڑا ایڈا نار پہ گیا یہ 50 لاکھ وچ 10 قربانیاں اور لے لو لوگوں نو جناب فائدہ ہو ویسے کروڑ دی جناب جانور منڈی چ میں کوئی ایڈی پھٹ کیڑی آ گئی ہے یہ کروڑ دا اگر خواہ مخواہ کرنا تے اللہ دی رضا واسطے بہت ساری قربانیاں لے لو والدین دی نا دی کر دیو نبی پاک دے نا دی کر دیو ساری امت دے نا دی کر دیو تے کوئی ایسا غریب بھی ہیں انہوں نے ڈنگر لے کر لو جناب میرے طرف قربانی کرو برابر دا ثواب تو انہوں بھی لبسی سمجھے یہ کوئی نہیں آئی اپنے امام نو قربانی لے دیو جنہوں سارا سال آپ کون دیو آج دے پیچھے نماز نہ پڑھ دیو مسجد پیچھے امام صاحب کے لگ تو مسجد چو باہر نکلے تو اگے امام صاحب کے لگ امام صاحب کی خدمت اس واسطے قربانیاں آ گئیاں موٹیاں قربانیاں تازیاں قربانیاں تو سونیاں قربانیاں اللہ دی رضا واسطے لن ینال اللہ لحومها ولا دماغها ولکن ینالہ التقوی منکم. فرمایا یہ بھی گل یاد رکھو تواڈے گوشت تے تواڈی جناب یہ خون اللہ دی بارگاہ چ نہیں پہنچی اللہ دی بارگاہ چ تواڈے دل دا تقوی پہنچتا. فرمایا جے چھڑا گوشت واسطے کیتی نے تو گوشت کھا گئے پلے کچھ نہیں جے اللہ دی رضا واسطے کیتا تے اے دے کھر بھی رب فرماندا میں محفوظ کر چھوڑے اے دے سنگ بھی میں محفوظ کر چھوڑے اے دے وال بھی میں محفوظ کر چھوڑے اے سارے دا سارا محفوظ کر چھوڑے قیامت دے دن تواڈی سواری بھی بن گئی. اللہ تعالیٰ میری ہاں سامع نزید شام اے جناب حضور مناظر اسلام مولانا ضیاء اللہ قادری رحمت اللہ علیہ جڑے جناب والا آل سنت دے بڑے نامور عالم دین سن اور محقق سن اور کتاب دے تو ان جناب والا کتاباں دے حوالے جنہوں نے سنے ہوئے انہوں نے پتا اے انہوں دی لکھی ہوئی کتاب ہے سادات دے طرف تحفہ عظمت صحابہ بزبان اہل بیت اے لازمن ضرور خریدو. یہ دی قیمت کتنی ہے 100 روپیہ ماشاءاللہ تو بڑی سستی ہے اے جناب روپیہ 100 دی قیمت ہے تو یقین منو اس دورے میں دا لکھ بھی دیو تو تھوڑا اتنی عظیم الشان ذخیرت خزانہ ادھا مطالعہ کرو کیونکہ اس وقت بہت بڑے فتنے صحابہ دے متعلق بڑیاں گنیاں زبانہ کھلن لگ گئیاں تے آل بیت دی زبانوں جانو کہ صحابہ دی شان کے وے اے 100 روپے دی کتاب ہے خود خریدو اپنے بچے نو بھی پڑھو گھر والے پڑھو اے نوجوان طالب علم جناب والا اے تو آڑے کول آ رہا تے خریدو تے آپ بھی پڑھو گھر والے نو پڑھو بچے نو بھی پڑھو. اللہ تعالیٰ میری تے تواڈی حاضری قبول و منظور فرماوے تے نوجوان اتھے ہی ہے تے خریدو تے پڑھو.